پڑے گی، میری باتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب پچھلی کتاب پر بھی ایمان لانا پڑے گا، پچھلے نبی پر بھی ایمان لانا پڑے گا، لیکن یہ بھی جاننا پڑے گا اب پچھلی کتاب منسوخ، اس کے احکامات منسوخ، اور اسی طریقے سے پچھلی شریعت منسوخ، اب جو حکم چلے گا تو وہ قرآن کا چلے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو بتلائے گی اس پر ہم کو عمل کرنا ہوگا۔ تو یہ لوگ نہیں سمجھتے تھے، ان کی ایک آرزو کیا تھی؟ قرآن اس کا ایک نقشہ پیش کرتا ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک ان کی جھوٹی خوشگمانی یہ ہے کہ کیا ہے، جنت میں صرف یہودی اور نصرانی جا سکتے ہیں، إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ تو قرآن کہتا ہے یہ جو خوشگمانی میں مبتلا ہے، تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، صرف ان کا محض گمان ہے۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ اگر تم سچے ہو تو پیش کرو کہ ہم ہی جنت میں جا سکتے ہیں، یہودی اور نصرانی۔ اور ایک جھوٹی آرزو تفسیر کی کتاب میں یہ ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت کے گیٹ میں کھڑے ہو جائیں گے، دیکھیں گے جو ختنہ شدہ ہوگا اس کو جنت میں جانے دیں گے، دوسرے لوگوں کو جانے نہیں دیں گے۔ اس طریقے سے ایک عقیدہ ہے، اس میں گرنے نہیں دیں گے۔ اور اسی طریقے سے سود ہمارے لیے حلال ہے، اور وہ حلال کرنے میں طرح طرح کی وہ تعویلیں بتلاتے تھے، رشوت کو وہ جائز قرار دیتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ جو حلال کی جو باتیں ان کے پاس، سود حلال ہے اور اسی طریقے سے رشوت لینے کو جائز قرار دیتے ہیں، یہ صرف ان کا ایک جھوٹا گمان ہے۔ اب قرآن کیا بتلاتا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اب پھر اس آیت شریفہ میں یہودی علماء کی بدعملی اور ڈھانڈلی اور دنیا کی محبت کی وجہ سے ان کی بربادی کا تذکرہ اور اس کا نقشہ بیان کر رہا ہے قرآن کریم اس آیت میں۔ عوام جب علماء کے پاس جاتے تھے اور ان سے مسائل معلوم کرتے تھے تو ساتھ ہی وہ رشوت بھی دیتے تھے۔ وہ لوگ سوال کرنے والے کی رضا جوئی کے خاطر کیا کرتے تھے؟ ان کی مرضی کے مطابق باقاعدہ مسئلہ بتلا دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھ سے مسئلہ لکھ دیتے تھے اور عوام کو یہ باور کراتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ جو تم کو مسئلہ بتلایا جا رہا ہے نا وہ اپنی طرف سے میں نہیں بتلا رہا ہوں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ جھوٹا مسئلہ بتلاتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مقصد کیا ہوتا تھا جھوٹا مسئلہ بتلانے کا؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے معمولی قیمت ان سے وصول کر لے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے ہم معمولی قیمت لے رہے ہیں، لیکن جہنم کے دہکتے انگارے ہمارے لیے تیار ہو چکے ہیں، وہ بھڑک اٹھے ہیں، اللہ کا غضب ہم پر نازل ہو سکتا ہے۔ اس میں بتلایا گیا کہ دیکھو وہ تحریف جو کرتے ہیں، تحریف کی دو صورتیں ہوتی تھی۔ ایک تحریف کی یہ صورتیں ہوتی تھی کہ اپنے ہاتھ سے وہ مسئلہ لکھ دیتے تھے اور بتلاتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ کہ وہ توریت کی آیت کو اسی طریقے سے رہنے دیتے تھے، لیکن اس میں غلط تعویل پیش کیا کرتے تھے اور یہ بتلاتے تھے کہ دیکھو یہ مفہوم اس سے نکلتا ہے، اس پر عمل کر لو تم بری الذمہ ہو جاؤ گے۔ یہ جھوٹی تعویلیں کرتے تھے، لیکن ان کے عوام اگرچہ پڑھے لکھے افراد تھے ان میں بھی، لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے یہ جو ہمارا پادری ہے، ہمارا پیشوا ہے، ہم سے دین کے مسئلے بتلانے میں ہم سے پیسے وصول کر رہا ہے، جس کو قرآن کر رہا ہے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، وہ ہمارا کیسا رہنما ہو سکتا؟ کیا ایسا شخص اہل حق کہلا سکتا ہے؟ کیا ذرا تو سوچنا چاہیے۔ اور قرآن بتلا رہا ہے کہ فویل، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے۔ ویل کس کو کہا جاتا ہے؟ ویل کہا جاتا ہے، سعید بن المسیب کی ایک روایت ہے کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے، اگر اس میں جہنم کے پہاڑ بھی جلائے جائیں تو پہاڑ جل کر ریت ہو جاوے، یا گرمی کی شدت سے، گرمی کی تپش اور اس کی زیادتی سے وہ پہاڑ بھی پگھل کر پانی ہو جائے، وہ ویل ہے، وہاں جہنم کی ایک وادی ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے کہ کافر اس میں 40 برس تک اترتا رہے گا
اور اس میں جلتا رہے گا، 40 برس تک وہ گرتا رہے گا، پھر اس کی تہہ کے اندر پہنچے گا۔ اور ایک صعود، ایک وادی ہے کہ اس کو جہنم میں اوپر چڑھایا جائے گا، تو 40 سال تک چڑھتا رہے گا، پھر وہاں سے نیچے پھینکا جائے گا، پھر وہاں سے نیچے جب آئے گا تو 40 سال اس میں لگ جائے گے۔ تو دیکھیے، پھر ان کا یہ گمان تھا کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ کیسے بچ جائیں گے؟ یہ کہا جاتا تھا کہ دنیا کی جو عمر ہے وہ 70,000 سال ہے، 7,000 سال ہے، 7,000 سال دنیا کی عمر بتلاتے ہیں، اور بتلاتے تھے انگلیوں پر گن، الا ایاما معدودہ، انگلیوں پر گن کر بتلاتے تھے 7,000 سال دنیا کی عمر ہے، تو ہر 1,000 سال کے بدلے ایک دن، یعنی 7 دن ہم جہنم کے اندر رہیں گے، پھر بچا لیے جائیں گے، نکال دیے جائیں گے۔ پھر یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو بچھڑے کی پوجا کی تھی اور وہ عذاب میں مبتلا ہوئے تھے، بس اتنے ہی دن ہم کو جہنم کی آگ جلائے گی، پھر اس کے بعد نکل جائیں گے۔ تو گزشتہ آیت کے اندر یہ بتلایا گیا تھا، یعنی گزشتہ درس کے اندر یہ بتلایا گیا تھا، دیکھو فتح خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کی تھی، وہ زہر لگا ہوا گوشت تھا، یہ بتلایا گیا تھا، وہ مختصر بتلایا گیا تھا، لیکن پوری جو باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بطور ہدیہ وہ گوشت پیش کیا گیا تھا بکری کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ وہاں کے جو یہودی آباد تھے سب کو بلایا، اور سب کو بلا کر کیا، پھر ان سے فرمایا تمہارا باپ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں ہمارا باپ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا باپ وہ نہیں بلکہ یہ تمہارا باپ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ ہاں فلاں ہی ہمارا ہی باپ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اب میں کچھ اور پوچھتا ہوں، سچ بتلانا۔ انہوں نے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جھوٹ بھی کہیں گے تو آپ کے سامنے ہمارا جھوٹ چلنے والا نہیں ہے، ہم پکڑے جائیں گے، ہم تو آزما چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ جہنمی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کچھ دن ہم جہنم میں رہیں گے، پھر ہم نکال لیے جائیں گے، پھر آپ کی امت وہاں آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا پرے ہٹو، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا بتلاؤ کہ اس گوشت میں تم نے زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں ملائے ہو زہر؟ تو ان یہودیوں نے کہا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو یہ زہر آپ کو ہرگز نقصان نہیں دے گا، اور اگر نعوذ باللہ جھوٹے ہیں تو ہم آپ سے نجات حاصل کر لیں گے، آپ اگر جھوٹے، یہ دیکھنے کے لیے انہوں نے کہا تھا۔ تو بہرحال جو ان کی خوشگمانی ہے، قرآن کہتا ہے کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چھوئیں گی آگ مگر چند روز، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تمہارے پاس اللہ کے پاس سے کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے کہ جس کی وجہ سے تم جہنم کی آگ میں تھوڑے ہی دن رہو گے، یا یہ کہ جہنم کی آگ تم پر کوئی کچھ اثر انداز نہیں ہوں گی۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اگر تمہارے پاس کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے تو یہ یاد رکھو اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، جب اللہ وعدہ کیا تو پورا بھی کرے گا۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، ذرا یہ سوچو تو صحیح کہ وہ خود اقرار بھی کر رہے ہیں جہنم میں جانے کا، کہ ہم جہنم میں جائیں گے الا ایام معدودہ، مگر چند روز۔ کیا ان کو نہیں معلوم ہے جہنم کی آگ کیسی ہے؟ تورات میں بھی یہ بتلایا گیا جہنم کی آگ کیسی ہے۔ کیا انہیں نہیں پتہ کہ دنیا کی ایک آگ کا ٹکڑا اگر ہتھیلی پر رکھ لی جائے تو کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا زیادہ دیر تک؟ تو یہ 7 دن کی بات کرتے ہیں، چند روز کی بات کرتے ہیں، 40 دن کی بات کرتے ہیں، تو خود انہوں نے قبول کر لیا ہم جہنم میں جائیں گے، ہم جہنم میں جائیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ نکل جائیں گے اور ہم انبیاء کی نسل میں سے ہیں۔ تو دیکھو وہاں نہ مال کام دے گا، نہ نسب کام دے گی، نہ اسی طریقے سے نسل
تم کس کی نسل سے ہو، یہ کچھ کام دے گا۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم کہتے ہو اللہ پر ایسی جھوٹی بات جس کو تم نہیں جانتے؟ جب تم کو پتہ نہیں، ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر اللہ پر جھوٹ کیوں باندھتے ہو تم؟ اس وقت کے یہودیوں سے مخاطب یہ قرآن کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار۔ قرآن آگے کہہ رہا ہے کیوں نہیں، جس نے کمایا کوئی برائی، واحاطت بہ خطیئتہ، اور اس برائی نے اس کو گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، تو ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ اب یہاں بتلایا جا رہا ہے، قرآن ضابطہ بتلا رہا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جس نے کوئی بھی برائی کیا اور اس برائی نے اس کو گھیر لیا۔ کیا مطلب گھیر لیا؟ یعنی وہ برائی کے اندر مبتلا ہوتے 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 کفر اور شرک تک پہنچ گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ وہ برائی کو اختیار کرتے ہوئے اس پر شرمندگی غالب نہیں ہوئی، اور یہ مومن کی حالت نہیں ہوتی ہے۔ مومن کا جو ایمان ہوتا ہے نا، وہ اس کو ابھارتا ہے کہ دیکھو تم برائی کر رہے ہو۔ اس سے پہلے میں درس میں بتلایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل بنایا ہے وہ اپنے لیے بنایا ہے، اس میں اللہ کی یاد ٹھہر سکتی ہے۔ چاہے ہاتھ جو رہیں گا کتنا بھی برائی کی طرف آگے بڑھے گا، نگاہیں بڑھتی رہیں گی، پیر بڑھتے رہیں گے، لیکن دل کہے گا تم نے برا کام کر رہے ہو، تم اچھا کام نہیں کر رہے ہو۔ انسان کا جو ایمان ہے، نور ایمان جو ہے، اس کو بتلائے گا کہ تم کسی کا حق مار رہے ہو، کسی کا مال ظلمن کھا رہے ہو، تم برائی کے راستے پر جا رہے ہو۔ اگر وہ دل کی بات پر دھیان دے دیا تو بچ گیا، اگر دل کی بات کی تکذیب کر دی تو پھر وہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ اگر معافی نہیں مانگے گا تو پھر وہ برائی میں مبتلا ہوتے ہوتے شرکیہ کلمات بھی کہہ بیٹھے گا، شرکیہ کام بھی کر بیٹھے گا، اور اسی طریقے سے کفر تک پہنچ جائے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عجیب عجیب عقیدہ رکھتے ہیں، جیسے یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم انبیاء کی نسل سے ہیں، انبیاء جو تھے ہماری نسل کے اندر وہ ہم کو بچا لیں گے۔ بہت سارے مسلمان جو ہیں الگ الگ طریقے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کوئی عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ ہمارے جو امام ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت حلول کر گیا ہے، اللہ رب العزت آ گیا ہے، یعنی امام کی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس طریقے کا عقیدہ رکھتا ہے، تفصیل ہے اس کے اندر۔ پھر کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف و فلاں جو پیر ہے، فقیر ہے، وہ ان کا نام ہمارے لیے کافی ہے، بس وہ جو کہہ دیے وہ ہمارے لیے شریعت ہے، وہ جو کہہ دیے وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ سب خوش گمانی ہے۔ قرآن بتلا رہا ہے ضابطہ کہ دیکھو جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے۔ اچھا وہ جو یہ کہہ دیے کہ تم اس طریقے سے کرو، اس طریقے سے تمہارا یہ جو عمل ہے یہ جنت میں لے جائے گا، کیا سند ہے، کیا دلیل ہے؟ جبکہ سند تو کچھ اور بتلا رہے قرآن مجید، اور تم سمجھ رہے کچھ اور۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ صرف ہم ان کے ذریعے سے قربانی کر دیں گے اور کچھ نظر و نیاز کر دیں گے، کچھ ہدایہ تحائف دے دیں گے، وہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دیں گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں نہیں نہیں، یہی تمہارا جو عمل ہے، قرآن اس کو کہہ رہا ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جس نے بھی کوئی برائی کا کام کیا اور اس برائی نے اس کو آ گھیرا مکمل طریقے سے، فاولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہے۔ یہ قرآن کا ضابطہ ہے۔ اے یہودیو، دیکھو تم اس زمرے میں آ رہے ہو کہ نہیں آ رہے ہو۔ تم برائی کے اندر مبتلا ہوئے اور وہ برائی گھر گئی، تم برائی کے اندر گھر گئے اور اس میں پھنستے چلے گئے، اس کے دلدل میں پھنستے چلے گئے، تم جہنمی ٹھہرے۔ اور ایک دلیل بتلاتا ہے اللہ رب العزت دوسری جگہ پر کہ تم میرے نبی آخر الزماں کا انکار کر رہے ہو، قرآن مجید کا انکار کر رہے ہو، تو یہ بھی کفر کی دلیل ہے۔ قرآن کا انکار کرنا، آپ کی رسالت کا انکار کرنا، تو پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، ایمان یعنی ایمان لا کر ایمانی تقاضوں پر چلے بھی، اس کو پورا بھی کیے، اس پر عمل بھی کیے، تو قرآن مجید یہ بتلا رہا ہے کہ والذین آمنوا، جو ایمان لائے،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر وہ کلمہ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے کہ شرک کی ہر قسموں کی نفی، لا الہ الا اللہ، ہر قسم کی نفی، اور اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ہر طریقے کی اتباع، یہی ہماری کامیابی نجات ہے۔ وعملوا الصالحات، جب اللہ کو ایک مان لیا، رسول کی رسالت کو تسلیم کر لیا، وعملوا الصالحات دوسرا پہلو بتلا رہے مدار نجات کا کہ تم کو نجات کب ہو سکتی ہے؟ وعملوا الصالحات، جب تم اچھے کام کرو گے۔ جب اچھے کام کرو گے مطلب کیا ہے عمل صالح کا؟ اس سے پہلے بتلایا ہوں کہ وہ عمل صالح تمہاری فطرت کے مطابق بھی ہو، تمہاری اپنی شریعت کے مطابق بھی ہو، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بھی ہو، وہ عمل صالح ہے۔ ایسے نہیں عقل یہ تقاضا کر رہی ہے چاہے وہ اچھا ہے، لاکھ کتنا اچھا ہے، لیکن شریعت کے مطابق نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ چاہے لاکھ تم رہبانیت اختیار کر لو، جنگل میں چلے جاؤ، اللہ اللہ کرتے رہو اور سمجھو کہ یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے، دوسرے کے کچھ حقوق نہیں ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہاری اپنی ذات کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری اپنی آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری اپنی بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ ہے فطرت کے مطابق ہمارا دین اسلام، اس کو کہا گیا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، وہی ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ پر خواہشات نفسانی کا پردہ پڑا ہوا ہے، دوزخ جو ہے اس پر خواہشات نفسانی کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور جنت پر ان چیزوں کا پردہ پڑا ہوا ہے جس کو انسان دنیا کے اندر مشکل اور پر مشقت محسوس کرتا ہے اور ناپسندیدہ سمجھتا ہے۔ یعنی جہنم کو چھپا دیا گیا ہے شہوات کے ذریعے سے، جتنی بھی شریعت کے خلاف جو کام ہے اور نازیبا جو کام ہے، کلام ہے، وہ اختیار کرنا، یہ کہنا چاہیے رفتہ رفتہ جہنم کے قریب ہونا ہے۔ اس دنیا نے اللہ رب العزت کو امتحان اور آزمائش کے لیے بنایا ہے، اور اس آزمائش کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اپنی عقل اور سمجھ استعمال کر کے اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جائے۔ اگر اللہ رب العزت ہمارے سامنے جنت کو کر دیتا، اس کی نعمتوں کو کر دیتا، اور اسی طریقے سے جہنم کو کر دیتا، اور وہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے بتلا دیتا، اور اسی طریقے سے جو وادیاں وہاں مخصوص ہیں وہ بتلا دی جاتی، تو ظاہر بات ہے پھر امتحان نام کی کوئی چیز نہیں رہتی، امتحان نام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ جب اللہ رب العزت بتلا رہا ہے کہ دیکھیے تم اس طریقے سے کرو گے تو تمہاری کامیابی اس میں چھپی ہوئی ہے، اور اس میں اس طریقے سے کرو گے تو تمہاری ناکامی اس میں چھپی ہوئی ہے۔ اب کسی کا لاکھ دل چاہے میں یہ کام کر لوں، لیکن وہ دوزخ والا کام ہے تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ اسی طریقے سے نفس تو بہت سمجھاتا ہے، بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، تم اتنا صبح سویرے کیوں اٹھ رہے ہو، اتنی ٹھنڈی میں بارش میں مسجد میں کیوں جا رہے ہو نماز ادا کرنے کے، تھوڑا سو جاؤ، ابھی تو اذان ہوئی ہے۔ شیطان آتا ہے، بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، پھر سلا دیتا ہے۔ بہت اچھی نیند آتی ہے اس وقت کی نیند بہت اچھی رہتی ہے۔ یہدی کما یہدی الصبی، یہ حدیث میں آتا ہے، وہ بچے کو ایسا بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، جیسے شیطان بندے کو اس طریقے سے بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے جس طریقے سے بچے کو بہلایا جاتا ہے، پھسلایا جاتا ہے، اور کہتا ہے ابھی نماز کا وقت باقی ہے، چھوڑ دو۔ پھر جب وقت نکل جاتا ہے پھر دیکھو نیند اچاڑ ہو جاتی ہے، پھر چاہ کر بھی نیند نہیں آتی، پھر پورا دن خراب جاتا ہے۔ اب گرم لحاف کو چھوڑنا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، یہ سب ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس میں جنت چھپی ہوئی ہے، ہمارے لیے جنت چھپی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے سونا، اپنی خواہشات کی پیروی کرنا اور نماز کو چھوڑ دینا، جہنم چھپی ہوئی ہے اس کے اندر، خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا۔ ابھی دیکھو فوائل کا لفظ آیا تھا، اور ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ہلاکت ہے ان مصلیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ الذی، نماز تو پڑھتے ہیں مگر سستی کرتے ہیں، وقت کو نکال دیتے ہیں۔ اب وہاں بھی ویل کا لفظ آیا،
اب ویل کون سی جہنم کی وادی کا نام ہے وہ بتلائی جا چکی ہے۔ جتنی چیزیں نفسانی شہوات سے متعلق ہے، اگر انسان ان کے پیچھے اس طرح پڑے کہ جو جی میں آئے